سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله حمد و صلاۃ کی بات دعا ہے اللہ پاک جمعہ مبارک میں ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاضرین، بندہ ناچیز نے قرآن حکیم سے ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یتیمی کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یتیمی بھی ہے کہ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اپنے آغوش رحمت میں جگہ دی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو یا باپ کا کم عمری میں بالغ ہونے سے پہلے سایہ آپ پر اٹھ جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سابقہ کتابوں میں یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوں گے۔ گویا کہ یہ آپ کی نبوت پر یہ دلیل ہے کہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوں۔ اور اگر آپ یتیمی کی حالت میں پیدا نہ ہوتے تو یہودی اور عیسائی یہ شور مچاتے کہ دیکھو جی یہ وہ نبی نہیں ہیں، کیوں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوں گے اور یہ تو یتیمی کی حالت میں پیدا نہ ہوئے۔ تو قدرت نے اپنا ایک جو اس کا نظام ہے اس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں تاکہ آپ کی امت میں یتیم ہونے والے بچے جب وہ معلوم کریں اسے باہمی یتیم نہیں پیدا ہوئے بلکہ ہمارے جو آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تاکہ ان کو ایک ڈھارس ہو سکے، ان کو بھی ایک تسکین ہو سکے کہ ہم بھی یتیم ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حوالے سے بہت زور دیا ہے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح، یعنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ہم اس طرح جنت میں داخل ہوں۔ حضرات محترم، باہر کے حضور جب پیدا ہوئے تو عرب کا دستور تھا کہ دیہات کی جو غریب عورتیں ہوتی تھیں، معاشی حالات بہتر نہ ہوتے، دیہات سے آتی اور امیروں کے، سرداروں کے، رئیسوں کے بچے لے جاتی اور ان کی پرورش کرتی اور پرورش کر کے پھر لوٹا دیتی۔ اور اہل عرب جو شہروں میں رہتے تھے وہ بھی اس بات کو بہتر سمجھتے کہ دیہات کی فضا جو ہوتی ہے وہ بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، وہ پرکیف بھی ہوتی ہے، پرسکون بھی ہوتی ہے، وہاں کی فضا بہت اچھی ہوتی ہے۔
تو وہاں کی بولی بھی خالص ہوتی ہے. وہاں جا کر بچے ایک تو اچھی فضا میں رہیں گے، ان کی اچھی تربیت ہوگی، وہاں کی چیز بھی خالص، دودھ بھی خالص، ہر چیز خالص اور زبان بھی خالص. تو اسی رواج کے مطابق، روٹین کے مطابق طائف سے بھی دائیاں آئیں تو سیدہ حلیمۃ السعدیہ بھی شامل تھی، لیکن کیونکہ قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، تو سواری کی حالت بھی کمزور تھی. خود فرماتی ہیں میری چھاتی میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا، ایک طرف تو چھاتی خشکی تھی، دوسری طرف تھوڑا بہت دودھ آتا تھا، تو میرا بچہ عبداللہ دودھ پیتا تھا. برکت میں ان کے ساتھ چلی اور وہ آگے نکل جاتی تھی، میں پیچھے رہ جاتی تھی. اس دوران میں نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو مجھے نیند آ گئی. میں کیا دیکھتی ہوں، کھجوروں کا باغ ہے اور بھی بہت سی خواتین ہیں، انہوں نے بھی جھولیاں کی، میں نے بھی جھولی کی، تو میری جھولی میں کھجور کے دانے ٹوٹ کر گرے، وہ محروم رہی، میری جھولی بھر گئی. تو مجھے ان عورتوں نے مبارک بات پیش کی کہ اے رضوان تجھے مبارک ہو، تو ہی پھر اب ہماری سردار ہے کہ تیری گود میں کھجوریں آئی ہیں. یہ خواب دیکھا کہ اس کی تعبیر ہی سامنے آئی کہ وہ دائیاں گئیں، وہ عورتیں گئیں. جب بتایا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو زہر ہے، وہ تو اس لیے شہر میں آئی تھی تاکہ امیرہ ان کے بچے لے گی اور ان کی پرورش کریں گی، اور کچھ دام ہاتھ آئیں گے، کچھ پیسے ہاتھ آئیں گے، گزر اوقات اچھی ہو جائے گی. اللہ اکبر. لیکن جو بھی دائی آتی تھی آپ آنکھیں بند کر دیتے تھے. جب سیدہ حلیمۃ السعدیہ آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہی آنکھ کھول لیتے ہیں. آپ فرماتی ہیں میری حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمۃ السعدیہ ہے. آپ بڑے خوش ہوئے. سبحان اللہ، علم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، علم بھی ہے، سعادت بھی ہے. تو سبحان اللہ آپ لے کے گئے. آپ فرماتی ہیں جب میں اندر داخل ہوئی تو ایک نور کا سما تھا. آپ کے نیچے ایک سبز کپڑا بچھا ہوا تھا اور سفید کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، اور آنکھیں اس وقت بند تھی، یعنی نیند کی حالت میں تھے. تو جو ہی میں گئی میں نے ایسے ہاتھ رکھا تو حضور نے آنکھیں کھول دی اور ایک نور نکلا جو مکان بھی جگمگا اٹھا. اور جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ایک ہلچل مچ گئی اور اتنا محبت دل میں پیدا ہو گئی. میں نے ارادہ کیا کچھ مجھے ملے نہ ملے یہ آمنہ کا لال مل جائے، مجھے مال ملے نہ ملے مجھے آمنہ کا لال مل جائے. تو میں سبحان اللہ دیکھ کر باری باری جانے لگی، فدا ہونے لگی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے،
دیدار کا عالم کیا ہوگا، تو میں تو دل و جان دے بیٹھی۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا ہیں تو یتیم لیکن ہیں وہ در یتیم۔ اللہ اکبر۔ تو خاوند نے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس لال کو لے لیا جائے۔ باہر کے آپ فرماتی ہیں مجھے حضرت آمنہ نے اپنا لال سپرد کیا اور کچھ نصیحتیں بھی کی کہ ان کی برکات میں دیکھ چکی ہوں، تمہیں بھی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے ان کو سینے سے چمٹایا اور جہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں آپ کو لے گئی تو بڑا عجیب منظر تھا۔ میں نے پہلی بار ان کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر، تو اس طرف دودھ نہیں تھا، معاملہ خشک تھا، چھاتی اس طرف سے خشک تھی۔ جب سونے نے منہ لگایا تو منہ لگاتے ہی جیسے دودھ کی نہر جاری ہو گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے گھر سے دودھ نوش جاں فرما لیا۔ میں نے دوسری طرف کیا تو آپ نے منہ پھیر دیا۔ کیوں میں منہ پھیرا؟ اس لیے کہ اس طرف آپ کے شیر خوار بھائی عبداللہ وہ دودھ پیا کرتے تھے، اب اس میں بھی دودھ گھنا ہو گیا اور زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم آپ فرماتی ہیں یہ بڑا عجیب منظر تھا کہ اس طرف سے پی لیا، اس طرف سے نہیں پیا۔ تو دراصل آپ حضرت حلیمہ السعدیہ کو کہہ رہے تھے کہ امی جان جو میرا حق تھا وہ میں نے لے لیا ہے، میں نے پی لیا ہے، یہ میرا حق ہے اور اس طرف میرے بھائی کا حق ہے۔ میں دنیا میں بھائیوں کا حق کھانے نہیں آیا، دلانے آیا ہوں، دبانے نہیں آیا، میں بھائیوں کے حقوق کا تحفظ کرنے آیا ہوں۔ یہ ہے پیدا ہوتے ہی حضور کا عدل و انصاف۔ کہتے ہیں کہ حضور نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، وہیں سے اصل سیرت شروع ہوتی ہے۔ نادانوں شرم کرو، حضور کی سیرت تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو رہی ہے۔ پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت تو پاکیزہ سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے لبوں پر جو کلمہ بھی جاری ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس طرح عام بچوں کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے محفوظ تھے۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، بستر کو گندا کر دیتے ہیں۔ سیرت نگاروں میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں فرمایا۔ آپ کا وقت مقرر تھا، جب آپ کو حاجت ہوتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ ہم جائیں، میرے بھائی بیت الخلا جائیں، ہم جائیں تو ہمیں پانی بہانا پڑتا ہے، مگر رحمت عالم جاتے تھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، وہاں سے خوشبو ہی خوشبو آتی تھی، تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی اور بات بھی نہ آ جائے۔ ہمیں پسینہ آئے، بدبو آئے، رحمت عالم کو پسینہ آئے تو خوشبو آئے۔ پھر بھی کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں۔ نادانوں دیکھنے میں یقیناً وہ ایک بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، لیکن وہ صرف بشر نہیں تھے، خیر البشر تھے، اعلیٰ انسان، کامل انسان تھے۔ وہ انسانوں میں آئے ہیں تو اس لیے انسانوں کی عظمت بڑی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
فرمایا قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، قسم ہے اس امن والے شہر کی جہاں رحمت عالم پیدا ہوئے۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، شکل کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، ساخت کے اعتبار سے بھی۔ حضرت محترم انشاءاللہ اگلے جمعے مزید آگے چلیں گے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، عالم اسلام انتہائی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جبکہ فلسطین پر اسرائیل اور اس کے سرپرست اور جن کا وہ پالتو کتا ہے، جن کی وہ ناجائز اولاد ہے، جب جنگ عظیم دوم ہوئی تو یہ تتر بتر ہو گئے تھے۔ باہر کے یہ بہت لمبا واقعہ ہے، تاریخ ہے، یہ منتشر ہو گئے تھے، یہودی، یہ اسرائیلی منتشر ہو گئے تھے۔ ہٹلر نے ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کی تھی، اور یہ چونکہ یہ انتہا درجے کی متعصب قوم، فتنہ پرور قوم ہے، مدینے میں بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اور یہ ہر وقت یعنی کفار کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہتے تھے۔ رحمت عالم نے فرمایا اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، فرمایا یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو تو امن ہو جائے گا۔ بہرکیف دوستو، ان لوگوں کو پھر یہاں لا کر بسایا گیا، اور فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، اور ان کے جو امیر کبیر لوگ تھے انہوں نے زمین تھی 5 روپے کی، انہوں نے کہا ہم ایک مرلہ جو ہے یہ 100 روپے کا 200 روپے کا دیں گے۔ اور اس وقت کے جو مفکر تھے، اس وقت کے جو دینی رہنما تھے، سید امین الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لوگوں کو باخبر کر رہے تھے کہ دیکھیے زمینیں ان کے ہاتھ نہ بیچو، یہ یہودی قوم ہے، درد سر بن جائے گی، یا ایک وقت آئے گا ہم پر یہ زمینیں تنگ کر دیں گے۔ تو لیکن انسان لالچ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، تو کچھ تو اس طرح انہوں نے زمینیں خرید کی، پھر ان کو یہاں بسایا گیا، اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور مغرب نے ان کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے گئے اور اپنی یہودی بستیاں بساتے گئے، اور بیچاروں کو ان کی زمین سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ زیادہ سے زیادہ 35% تھے، ان کو رقبہ لاٹ ہوا 70%، اور جو 70% تھے 80% ان کو 30-35%، یعنی اس طرح ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی، اور پھر ہر وقت ان کو ظلم، تشدد، ویسے تو بربریت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، چلیے کوئی کبھی مسلمانوں نے نہیں روکا، بھئی تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، حالانکہ ایک طرف سے یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، عیسائی بھی کرتے رہتے ہیں، وہ ایک مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک مغربی حصے کی طرف۔ عیسائیوں کو یا یہودیوں کو مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں روکا، لیکن بیت المقدس یعنی فلسطین میں تھا، تو انہوں نے، میں چھوٹا تھا، میرے خیال میری عمر اس وقت کوئی 10 سال کی ہوگی، چونکہ میری عمر 62 سال ہے، تو ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے، مجھے یاد ہے کہ خبر آئی ریڈیو کے ذریعے کہ فلسطین پر قبضہ ہو گیا، بیت المقدس، یعنی 52 سال ہو گئے۔ یہ ہر وقت شیطانیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، بھر کے تنگ آمد بجنگل۔ اب حماس نے پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کیا ہے، فضائی بھی، بری بھی، بحری بھی، جس کو ناز تھا نا اپنی طاقت پہ، پیسے پہ اور دفاعی نظام پہ، ہمارا رڈار سسٹم پر مضبوط ہے، ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے
2 سال وہ بلاننگ کرتے رہے ہیں حماس کے لوگ، ان کو ذرا کانوں کان خبر نہ ہوئی، ان کے انٹیلیجنس جو ادارے ہیں وہ ناکام ہو گئے۔ یہ ان کو اس وقت پتہ چلا جب شوٹ کے ذریعے الحمدللہ حماس کے جہاں باز اترے، اوپر سے حملہ، نیچے سے حملہ، اور راکٹ داغے گئے اور ان کو سنبھلنے نہیں دیا گیا۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کا بھی بہت جانی مالی نقصان، چونکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، مگر ایمانی قوت جو ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایک تاریخ عالم کے اندر یہ باتیں محفوظ ہیں، آسمان کئی بار یہ نظارہ کر چکا ہے، کم لوگ تھے لیکن ایماندار تھے، وہ جاندار تھے، آگے کئی گنا دشمن، یعنی 30,000 جو تھے، جب رومیوں کے ساتھ ہمارے مسلمان لڑے، صحابہ کرام گئے ان کے ساتھ لڑے، وہ 2.5 لاکھ، مسلمان 3 لاکھ تھے، ناکوں چنے چبوائے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ فوج ہمارے پاس جاتا ہے، ہتھیار ہمارے پاس جاتے ہیں، لیکن مسلسل ہمیں پسپائی ہو رہی ہے اور وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بات وہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو وہ جو جرنیل تھا، کمانڈر تھا، اس نے کہا جان کی امان پاؤں، سچ یہ ہے ہمارے فوجی لڑنا نہیں چاہتے اور مسلمان پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے۔ تو حماس کے جانباز، وہاں کی عورتیں، ہماری بہنیں جو لڑ رہی ہیں ان کو سلام، حماس کے مجاہدین کو سلام، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے، یعنی میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ دودھ بھی پی رہا ہے، ایک ہاتھ میں فکر ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے، یعنی تاثر دے رہا ہے کیا ہوا، میں دودھ پیتا بچہ ہوں، لیکن اگر کوئی اسرائیلی ہماری طرف آیا تو کم از کم میرے ہاتھ میں پتھر ہے، میں پتھر تو مار سکتا ہوں۔ مگر افسوس ہماری حکومت نے کوئی جاندار جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے جو ان کے تلے لگے ہوئے ہیں، کسی جماعت نے اس وقت، کسی جماعت نے جو اپنے آپ کو بڑے فن خواہ سمجھتے ہیں اور لاؤ لشکر کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، یہ ہم پاکستان کو دوبارہ فتح کریں گے، سمجھنے والے میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ دوستو افسوس یہ ہے دور میں بیٹھ کر ان کے گیت گاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک گیم ہو رہی ہے عالمی سطح پہ، ایسے لوگوں کو دوبارہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ وقت نہیں ہے اور آپ کا مزاج نہیں ہے ایسی باتیں سننے کی، آپ کا مزاج نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میں ایک کٹر مسلمان بھی ہوں، کٹر پاکستانی بھی ہوں۔ ظاہر ہے کہ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو ایسے باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کم از کم واضح تو کرو تم کن کے ساتھ ہو۔ اس وقت جو صورتحال ہے، امریکہ بحری بیڑا لے کے پہنچ چکا، اس کے اور بیڑے بھی آ رہے ہیں اور اسلحے سے لیس، برطانیہ بھی پشت پہ کھڑا ہے، مغرب نے بھی اعلان کر دیا، لیکن ہمارے مسلمان گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ابھی تک ٹیلی فونیں ہو رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ان کے پاس، اہل عرب کے پاس اتنا ہتھیار ہے، تیل ان کے پاس ہے، تیل بند کر سکتے ہیں، ان کی چیخیں نکلوا سکتے ہیں۔ قطر نے تھوڑا سا کہا ہے کہ میں نہ صرف اسرائیل کی سپلائی بند کر دوں گا بلکہ جو دنیا کو دیتا ہوں وہ بھی میں بند کر دوں گا اگر انہوں نے باہر کے یہ حملے بند نہ کیے تو کوئی تو بولے۔ باہر کے پاکستانی تو دبکے ہوئے ہیں نا، ہے امریکہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ باتیں تو بہت تھی، دل کرتا تھا میں دل کھول کے آپ سے عرض کروں، لیکن اب کریں تو کیا کریں، دیہاتی لوگ ہیں، اتنا باتوں کو نہیں منصدے کے افورڈ کر سکتے، لیکن غیرت مند ضرور ہیں آپ۔ یہ تو پتہ ہے نا ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں کرب میں ہیں، دیکھو ان کا پانی بند، گیس بند، بجلی بند،
اور علاج معالجے کے لیے ہسپتال جو ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور ادویات بند، کوئی ان کی امداد نہیں کر سکتا، کوئی ان کو غذا نہیں پہنچ، غذائی قلت پیدا ہو رہی ہے، اس طرح آگے بہت خطرہ ہے، اموات زیادہ ہوں گی۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے تھا جو غیرت مند اگر کوئی ہمارے ہاں حکمران ہوتا، نگران لا کر بٹھا دیے ہیں، کرائے کے لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور جس طرح وہ چاہیں گے یہ اسی طرح کی بولی بولیں گے، لیکن ہم بھر کر پاکستان کے مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو یہ تو اعلان کر دو کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، کم از کم یہ تو اعلان کرو کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ان کے لیڈر نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں وہ ہمارا ساتھ، یار اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ ہم مقتدر حلقوں سے کم از کم اتنا تو سپورٹ کریں، آرمی چیف اتنا تو کہیں کہ ہم ایک فلسطین کی مدد کے لیے فنڈ قائم کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے۔ دیکھنا پاکستانی قوم تو دل کھول کے رکھ دے گی، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا، پھر کہتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، یار یہ ہمارا حق ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا اور کسی نے کہا تھا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر ایک پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ دوستو دست و بازو ہے، کلو مسلم جو ہیں کل جسد الواحد، فرمایا سب مسلمان ہیں ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو تو آنکھ رو رہی ہے، پیر کو تکلیف ہو تو آنکھ رو رہی ہے۔ یہاں بھی کسی نے خوبصورت بات کہی تھی، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یہ ساری باتیں ختم کر دی گئی ہیں، بیچارے مولوی زہر مطالعہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو کچھ جگانے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم تم لڑ نہیں سکتے، تم اتنا ہی کمزور ہو، تمہاری اپنی پالیسیاں ہیں، آپ ہی جواب دیں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر تو تم فائز ہو، فیصلے تو تم نے کرنے، کم از کم اتنا تو ہو بھائی ہم ان کو امدادی سامان وہ زخمی ہیں، ادویات ہیں، چلو تم لڑنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ تمہارے اندر جرأت نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو کر لو کہ ان کو ادویات پہنچاؤ، ان کو خوراک پہنچاؤ، خشک راشن پہنچاؤ، اور ان کو پانی پہنچاؤ۔ دیکھنا تم اعلان کرو تو لوگ کتنی بوتلیں لے کر پانی کا انتظام کر کے بھیج سکتے ہیں، مگر ہم منتظر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد